السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم رمضان سیریز میں بات کریں گے رمضان شہر القیام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتائے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا۔ عبادت میں سب سے اہم چیز فرض نمازوں کی بروقت ادائیگی ہے، اور اس کے علاوہ نوافل جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے ہمارے پاس، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نیک بندے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیشہ رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ارشاد والی تعالیٰ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16، ترجمہ ہے کہ ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ عام دنوں میں قیام اللیل کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی برکت اور جماعت تراویح کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کا وسیلہ، یعنی گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ۔ رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی رمضان میں قیام کی ترغیب دیتے تھے۔ تو تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کو تراویح کی جماعت میں شریک کیا، خصوصاً طویل قیام کیا اور آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا، آپ نے 23ویں رات کے ساتھ ہماری رات کی نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی تراویح۔ پھر 23ویں رات کو ہم نے لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ تنہائی گزر گئی۔ پھر 24ویں رات کو نماز نہ پڑھی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا، رسول اللہ، احزاری تھی کہ آپ باقی رات بھی تمام ساتھیوں کے ساتھ نوافل پڑھتے گزارتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز اشراق نماز میں شریک رہا تو اس کے لیے پوری قیامت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں رات کو بھی نماز نہ پڑھائی، اور 27ویں رات کو کھڑے اور بیٹھے اور دائیں بائیں ان کو ساتھ رکھا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 27ویں رات کو وہ ہے جس میں ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، سحری۔ اب کرنے کے کام کیا ہے؟ اشراق و چاشت کے نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے۔ قریبی جو مساجد ہیں اس میں جا کے نماز تراویح باجماعت ادا کرنی ہے، اور تراویح پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ آیات کا ترجمہ پڑھ کر جائیں، تاکہ جو امام پڑھنے جا رہا ہے اس کی آپ کو سمجھ ہو۔ تو نماز میں سستی بھی نہیں کرنی، تاخیر بھی نہیں کرنی، اور ہر فرض نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔